ٹیئر گیسنگ کرنا عوام پہ غلط ہے؟ ٹیئر گیسنگ آپ نہیں، آپ دیکھیں ٹیئر گیسنگ آپ کا موب ڈسپرسل کے لیے ہوتا ہے، آئینی اور قانونی حق کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں. ہم لوگ ایک پرامن لوگ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، انٹیریئر منسٹر شہباز شریف آپ کا پختون امن جرگہ پہ وہ آرڈر کرتے ہیں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پولیس کو کہ ان پہ فائر کرو، اور پھر جس وقت وہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس آپ کے ہمارے نہیں ہے، مرکز کے نیچے آتے ہیں. چیف سیکرٹری مرکز کا ہے. کیا آپ اپنے کندھے سے یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل آپ کا آئی جی اور آپ کا چیف سیکرٹری جو کر رہا ہے 200%، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے؟ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کو آرڈر مرکز نے دیا تھا، ڈائریکٹلی دیا تھا. اور آپ کا they don't actually serve مرکز. بالکل مرکز کو وہ آپ کے انڈر ہے، ان کی ساری ایکشنز کی ذمہ داری کے پی کے حکومت کی ہے. بالکل نہیں، ان کا وہ سارے کے سارے مرکز سے انسٹرکشنز لیتے ہیں. آپ اس کیس پہ یا وہ صوبائی چیف منسٹر کو کنسلٹ کرتے، یہ سانیہ کبھی نہ ہوتا، 4 لوگ شہید نہ ہوتے. So last 2 questions before I move on to 15 اکتوبر، کیونکہ وہ میرے لیے بڑا ضروری ہے. ایک وہ سیکوینس سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک کیوں نہیں آئے؟ کے پی کے ہاؤس کیوں چلے گا؟ بالکل آئے تھے، یہاں پہ آئے تھے اور سامنے انہوں نے دیکھا تھا، ان کے ساتھ لوگ بھی تھے اور انہوں نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے ان کا میں ڈی چوک سے دور تھے، وہ ڈی چوک یہاں پہ قریب آ چکے تھے. ڈی چوک تو بند کر دیا گیا تھا نا، وہاں پہ قریب بالکل آ گئے تھے اور وہیں سے وہ پیچھے ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ ورکر کو بیجار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بالکل نہیں تھا. ہمارے صوبائی وزراء بھی تھے، کرم پہ ہمارے ایم پی ایز بھی تھے، ہمارے وزراء بھی ساتھ تھے اور وہیں پہ تھے اور عہدیداران بھی تھے. دوسرا سوال، اگر ٹیئر گیس موب ڈسپرسل کے لیے ہے اور کوئی شخص احتجاج کرنے پرامن آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹیئر گیس استعمال کرنا غلط ہے، تو عمر ایوب صاحب یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. 2021 میں اساتذہ یہاں احتجاج کرنے آئے تھے اپنی تنخواہوں پر. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس ٹائم پر ڈی چوک کو ٹیئر گیس کے دھوؤں سے لپیٹ دیا تھا. تو یہ آپ کے زمانے میں بھی ہوا اور ٹیچرز اساتذہ پہ ہوا جو کہ محسن ہوتے ہیں پوری سوسائٹی کے. آپ تو پھر ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں نے بڑا کچھ فیس کیا ہوا. دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کسی بھی ٹائم آپ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. ٹیئر گیسنگ آپ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں، بے دریغ استعمال ہوا تھا 2021 میں، یہ اس بات کی میں گواہ ہوں. آپ نے دیکھا تھا جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا، میں نے وہ بھی دیکھا تھا. آپ نے دیکھا تھا جو کٹی پہاڑی پہ ہوا تھا، جو ان جگہوں پہ ہوا ہے، جس طرح ربر بلٹس فائر کی گئی ہیں. 2022 میں بھی ہمارے خلاف جو ہوا تھا اسٹریٹ فائر، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فائر ڈائریکٹلی. میرے ادھر سے ٹیئر گیس، ادھر میں ذرا سا ادھر ہوا تھا، میرے ادھر سے گیا تھا ٹیئر گیس گولا، میرے ادھر ہٹ ہوئے ٹیئر گیس کی گولے، اور اتنی سپیڈ سے آ کے لگتے ہیں انسان کو پتہ لگ جاتا ہے. No, I understand. I've seen that. آپ کی گورنمنٹ میں بھی، اس گورنمنٹ میں بھی میں نے دونوں جگہ پر یہ باقاعدہ دیکھا ہے. اور بے دریغ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ تو ڈائریکٹلی فائر کرتے ہیں ٹیئر گیس. آپ فائر کرتے ہیں 45 ڈگری کے اینگل پہ کہ گولا لگے پروجیکٹائل کے لیے کہ سموک بنے. یہاں پہ تو وہ کل کرنے کے لیے مارتے ہیں. اور 50,000 گولا، اتنا تو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اتنا تو پنجاب پولیس کو آگے ہندوستان کے سامنے رکھتے. کشمیر سری نگر پہنچ جاتے. عمر ایوب صاحب، مجھے 2021 کے اساتذہ کے احتجاج میں اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر جو ٹیئر گیسنگ ہوئی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. ڈائریکٹ اس ٹائم پہ بھی ہوا تھا اور آج بھی ہوا تھا، اور یہ دونوں میری آنکھوں دیکھا حال ہے. نیکسٹ لیٹس موو آن ٹو 15 اکتوبر. ضرور. آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں آپ کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر یروشلم پوسٹ سمیت بہت سارے اخبارات کے اندر آپ لوگوں کے بارے میں اور بالخصوص عمران خان صاحب کے بارے میں یہ آرٹیکلز آ رہے ہیں، ٹائم اینڈ اگین آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آ گئے تو اسرائیل کے لیے بڑا آسان ہے. ہی از اے برج بٹوین اسرائیل اینڈ پاکستان. اینڈ یو ریڈ اٹ اینڈ یو آر ویری لرنڈ پرسن. اس کے علاوہ پھر کشمیر کا جانا 2019 کے اندر وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا سوائے زبانی جمع خرچ کے. پھر شی جن پنگ آتے ہیں 2014 کے اندر، سرمایہ کاری لے کر آتے ہیں، سی پیک کے لیے آتے ہیں، آپ کا تب احتجاج چل رہا ہوتا ہے. ملیشین پرائم منسٹر آتے ہیں، تب احتجاج چل رہا ہوتا ہے. آئی ایم ایف قرضہ دینے لگتا ہے پاکستان کو، شوکت ترین صاحب خط لکھ دیتے ہیں وہاں جھگڑا صاحب کو اور پنجاب کے اندر فائنانس منسٹر کو کہ قرضہ نہیں آپ نے دینا. اس بار آئی ایم ایف کا قرضہ آنے لگتا ہے، عمران خان صاحب کا خط آ جاتا ہے کہ قرضہ نہیں دینا پاکستان کو. کیا عمران خان صاحب اور اب جب ایس سی او کے سربراہان آ رہے ہیں، کئی ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، 1 درجن سے زائد، 12 سے زائد، I was noticing کہ کتنے سارے ہمارے ہائی پروفائل لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ پھر ڈی چوک پہ پہنچ جائیں گے. عمر ایوب صاحب، آپ لوگ تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار رہے ہیں اور یہ پروف کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا بھلا نہیں چاہتی. ادھر عمران خان صاحب کو سورج دکھا دے، پاکستان جائے کھڈے لائی.
چلیں میں جواب دے سکتا ہوں؟ جی بالکل. 4 منٹ کلیئر مجھے دیجیے گا. ایبسلیوٹلی. اوکے. سب سے پہلے چیز آپ آتے ہیں جی کہ آپ کا شوکت ترین صاحب کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا مرکزی حکومت کو کہ آپ جو پروونشل سرپلس دکھا رہے ہیں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ سرپلس ہے نہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ڈار صاحب کو کہا تھا اور وہ درست بات تھی کیونکہ پہلے بھی پاکستان کے اوپر ڈار صاحب کے ٹائم پہ فگر فجنگ کے الزامات لگے تھے اور پروو ہوئے تھے اور آئی ایم ایف نے ہم پہ فائن لگایا تھا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اس بار بھی کے پی گورنمنٹ نے پروونشل سرپلس دیا جس کی وجہ سے یہ ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی. یہ کے پی گورنمنٹ کی. آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا فارم 47 کا پرائم منسٹر شہباز شریف میں اتنی بھی وہ نہیں تھی, گریشسنس نہیں تھی کہ وہ شکریہ ادا کرتا علی امین خان گنڈپور صاحب کا اور مزمل احمد صاحب کا کہ جی آپ نے یہ ملک کے لیے کیا ہے. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 پہ آپ آ جائیں کہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں, یو ایس میں ہم لوگ تھے واشنگٹن میں, وہاں پہ لوگ آتے تھے, اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر آتا تھا یا پھر انڈین پرائم منسٹر آتا تھا, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمارے فلسطینی اور عرب بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی, ہم لوگ وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے پروٹیسٹ کرتے تھے. وہاں ایک باقاعدہ پروٹیسٹ کی جگہ ہے نہیں, وہاں پہ ہم لوگ بار لگی ہوئی ہے اور اس کے باہر نہیں بالکل کوئی لندن میں ہائیڈ پارک نہیں, وائٹ ہاؤس کا جہاں پہ گیٹ ہے وہاں پہ پیچھے لفایٹ اسکوائر آتا ہے, بالکل وہیں پہ ہم لوگ کرتے تھے ایگزیکٹلی وائٹ ہاؤس کا. لیکن میں آج کی بات بتا رہی ہوں, آج ادھر جا کر آپ احتجاج نہیں کر سکتے. ہم لوگ کرتے تھے بالکل بڑے آرام سے پرامن طریقے سے کرتے تھے. آج نہیں ہو سکتا پر وہاں پہ ہم لوگ نہیں, ٹائمز نہیں چینج. ابھی سیکیورٹی کنسرن کی وجہ شاید انہوں نے ہمارے یہاں سیکیورٹی کنسرن ہے نا پر یہاں پہ تو انہوں نے ٹوٹلی بین کر دیا. سو یو نو کہ بی ایل اے اٹیکس انکریز کر چکی ہے عمر ایوب صاحب. نہیں, میں نے کہا تھا مجھے 2 منٹ کلیئر دے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز جہاں تک آتی ہیں آپ ڈی چوک سے ادھر ادھر کر دیں. ڈی چوک کہاں پہ آپ کا پورے کا پورا ریڈ زون خالی ہے, وہاں پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. آپ سرینا میں کریں, آپ ایکس وائی زیڈ جگہ میں کریں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کریں, ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں. ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, انڈین پرائم منسٹر کے خلاف کیا, اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے جہاں پہ ابھی بھی سعودی انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, بہت ہی زیرک لوگ ہیں, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز ہیں. بار وہ اس وقت اس فارم 47 کی حکومت کو کہتے ہیں کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. آپ کا اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے, ہم لوگ انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا پاکستان تحریک انصاف. میں مکمل کر لوں جی. وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس رول آف لا نہیں ہے, ہم لوگ کانٹریکٹ کیسے انفورس کریں. یہ تو ایک چیز آ گئی. دوسری چیز آپ لاتے ہیں جس وقت کوئی ڈیموکریسی اتنی فریجائل ہے ملک میں, یہ تو بھاگتے پھر رہے ہیں ان کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے. ایس آئی ایف سی ایسا, اور بھائی ایس آئی ایف سی کی پروگرس تو دکھائیں. 2.5 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں ہے نا کہ وہ سعودی انویسٹرز آئے ہوئے ہیں. کون سی ایم او یوز کی آپ چلے جائیں منسٹری آف فائنانس میں, پوری الماری بھری ہوئی ہے. دس ٹائم وہ بائنڈنگ ہوں گے. کون سے دس ٹائم جو ایم او یو سائن ہوں گے وہ بائنڈنگ ہوں گے. دیر از بائنڈنگ ایم او یو, بائنڈنگ ایم او یو ایسا کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, کانٹریکٹ نہیں ہے. ایم او یو از میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. ایک انٹینٹ ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں, میں نیت کرتا ہوں. اوکے, سو آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. ایم او یو از میمورینڈم آف انڈرسٹینڈ. آئی انڈرسٹینڈ. اور دوسری میں صرف آخری دو صرف باتیں کر لوں. آپ جس وقت انویسٹمنٹ لاتے ہیں آپ کے سامنے انویسٹر ہوتا ہے, وہ آ کے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا ورک ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا کاؤنٹر پارٹ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ گورنمنٹ میں انویسٹ کریں گے. واٹ گیوز؟ ان کا کوئی نہ سر نہ پیر.